ممبر کی خاموشی اختیار کیجیے سارے حضرات مہربانی فرما کر درود پڑھیں محمد خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزدار گھرانے میں پیدا کیا. وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہتا تو ہمیں کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد سے مانوس اور مودت رکھنے والے گھرانے میں پیدا کیا. امام زمانہ علیہ السلام کا فیض آپ پر اور ہم پر جان میں ساری رہے. جمعے کا دن ہے، امام زمانہ سے منسوب یہ دن ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں ان کے جد کی بارگاہ میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد کے پرسہ پیش کرنے کی نیت کرتے ہیں. ساتھ ساتھ دعا گو ہوں زیدی برادران کے لیے، اہل خانہ کے لیے، مالی مجلس کے لیے، اور تمام آئے ہوئے شرکائے مجلس کے لیے. مالک آپ سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. غم کوئی نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ایک جاگتے ہوئی صلوات پڑھے گا. اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بل بل سخی سن لال قلندر. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. آپ پہلے سارے کام کر لیجئے. میں نے دوبارہ عرض کیا ہے کلام کے دوران بے حرمتی ہوتی ہے باتیں کرنا، اور آپ لوگ بھی جو کھڑے ہیں وہ آپ سے درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں. ایک بار 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 لوگوں کو بولنا پڑ رہا ہے، بار بار ذکر روکنا پڑ رہا ہے. آپ بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ کے سن لیں. صلوات پر محمد. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے کس کس کا یہ ارمان ہے. ہاتھ اٹھائیں مل کر. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے. پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا. آج بلند کر کے حیدری. ساتھ سرکار کے
غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگا، پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ہوتے اس دور کا پیسہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا پیسہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا، ماشاءاللہ خدا سلامت، خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے ڈاکٹر اسد عزیز علی صاحب فرزند کو، کہ جن کی انہوں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر مجھے امام رضا کے صدقے میں یا مولا عباس کے صدقے میں، محمد علی محمد کے صدقے میں بیٹا عطا کر تو میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کروں گا۔ یہ ماشاءاللہ اللہ نے محمد علی محمد کے وسیلے ان کے صدقے سے ان کو بیٹا عطا فرمایا، خدا بیٹا ان کے لیے سربلندی کا باعث بنے اور ان کا نصیب اچھا ہو، بچوں کے نصیب اچھے ہو، تمام کے برادران ان کے تمام گھر والوں کے نصیب اچھے ہوں بچوں، اور تمام عزادار جتنے بیٹھے ہیں سب کے نیک اور جائز حاجات مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ غازی عباس دریا پر پہنچے تو اپنا تعارف کرایا شامیوں سے، اور کیا کہتے ہیں غازی ڈاکٹر محمد رولوی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، مولا عباس کہتے ہیں دست ہے در کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، جاگ کے سنیے گا، جاگ کے شعر سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کر داد ضرور دیجیے گا، محفل صبر و شجاعت کا کرینہ میں ہوں، دست ہے در کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں، نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، نوح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں، ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ میں ہوں، ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ میں ہوں، مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں، عباس ہوں میں ہوں، عباس میں ہوں، عباس میں ہوں، عباس مجھے شیر جلی کہتے ہیں، میں ہوں عباس مجھے شیر جلی کہتے ہیں، فیض میں آؤں تو دنیا کو الٹ سکتا ہوں، فیض میں آؤں تو دنیا کو الٹ سکتا ہوں، القمہ خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں،
القما خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں، مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں، نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں، نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں، حکم آقا کا میں پابند ہوں مجبور نہیں، اور اگر چاہوں تو کوثر بھی بہت دور نہیں۔ پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے، حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے، ہاں وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے، جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے، سب کے ہونٹوں پہ ولیوں کے ولی آتے ہیں، بھاگنے والے سمجھتے تھے علی مجھے شیر جری کہتے ہیں، لائے ہوتے ہو تبر کس کو ڈرانے کے لیے، توجہ رہے آخری آدمی تک، لائے ہوتے ہو تبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے، لائے ہوتے ہو تبر کس کو ڈرانے کے لیے، یہ کھلونے تو ہیں اصغر کو ہنسانے کے لیے، کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے، کوئی ترکیب کرو جان بچانے کے لیے، حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت لفظ احساس کا افہام معانی میں ہوں، شیر دریائے طبیعت کی روانی میں ہوں، فاتح خیبر و خندق کی جوانی میں ہوں، جو کبھی ختم نہ ہو ایسی کہانی میں ہوں، ہر جگہ پرچم صفائے حرم اٹھتا ہے، میرا لاشا نہیں اٹھا تو علم اٹھتا ہے، میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، ارے نماز پڑھے کہ بھی تجھ کو خوشی نہیں ولالی کی جو دل میں بسی، یہ خاص شرط ہے، محمد و آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر کوئی بھی عبادت کی جائے، اگر ان کی مودت دل میں نہیں ہے، دل میں بغض علی ہو، دل میں بغض رسول ہو، دل میں بغض آل رسول ہو، پھر آپ 1000 سجدے کر دو، اللہ کہتا ہے میں تمہاری عبادتوں کو تمہارے منہ پہ دے ماروں۔ ہاں ان کی مودت دل میں رکھ کر صرف ایک درود بھی پڑھو تو بہت ثواب ہے، اور پھر ان کی مودت دل میں رکھ کر نماز ادا کرو تو اس کی معراج ہی کچھ اور ہے، ان کی مودت دل میں رکھ کر روزہ رکھو تو اس کی معراج کچھ اور، ان کی مودت دل میں رکھ کر عمرہ کرو، حج کرو تو عبادت کی معراج ہی معراج ہے، ورنہ جتنی بھی عبادت کر لو وہ پھر عبادت نہیں صرف ریاضت رہے گی۔
ولالی کی جو دل میں بسی نہیں ہو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی. تو جسے علی کے فضائل. اور پھر اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا یہ شخص مومن ہے یا منافق؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بھائی علی کا ذکر کرو اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے, چہرہ اتر جائے تو منافق. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی سے بغض رکھے گا ہی وہ کہ جس کا شجرہ خراب ہو. تو جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے. مولا یہ فرماتے ہیں جب ہمارا کوئی قول ہماری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے نا تو اس سے انکار مت کیا کرو, ہماری طرف لوٹا دیا کرو, ہم تمہیں ہدایت دیں. اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے اے اللہ ہماری معرفت کا پیمانہ بڑا کر دے. عقل چھوٹی ہے, علی عقل میں آنے والا نہیں ہے. اللہ نے جو فضیلت عطا کی ہے علی کو وہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا یہ کر بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, بس یہ سوچا کرو, دعا کیا کرو اے اللہ ہماری معرفت کا پیمانہ اتنا بلند کر دے کہ ہمیں فضائل تھوڑے بہت سمجھ میں آ جائیں. تو جسے علی کے فضائل جان بوجھ کر جس کو سمجھ میں نہیں آتے نا مانتے ہوئے نہیں مانتا, یہ شعر ان کے لیے ہے. جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے غذا حلال کی اس کو ملی نہیں. غدیر خم سے لے کر کربلا تک اور آج تک ولایت علی کا پرچار محمد و آل محمد نے کیا اور اس کی دفاع کی. بی بی سیدہ نے بھی دفاع کے لیے قدم اٹھایا علی کی ولایت کے لیے, علی کی ولایت کو بچانے کے لیے. حسین بھی مولا کربلا گئے, حسین مولا بھی. اور پھر جو میں نے ابھی شعر پڑھا نا کہ جس سے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے غذا حلال کی اس کو ملی نہیں ہوگی. کربلا میں جب مولا حسین خطبہ دے رہے تھے تو وہ زور زور سے شامی جو ہے وہ ڈھول اور تاشے بجا رہے تھے, رس رہے تھے. مولانا صاحب بیٹھے ہیں, آپ سے تائید چاہوں گا. تو مولا حسین سے بی بی زینب نے پوچھا کہ بھائی حسین ان کے دلوں پر آپ کی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا. تو مولا نے کہا بات یہ ہے کہ ان کے شکم میں جو لقمہ حرام ہے نا اس کا اثر اتنا ہے کہ امام کی بات بھی ان پر اثر نہیں کرتی. تو اللہ نے دلوں پہ تالے لگا دیے تھے. جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے غذا حلال کی ان کو ملی نہیں ہوگی. آپ شعر سماعت فرمائیے گا. ایک کشتی کا سوار رہنا ہے ہمیں حق کی طرف جب چلتے ہیں تو مشکلات بہت ہوتی ہیں, غلط راستے پر آسانیاں بہت ہوتی ہیں لیکن آخر میں رسوائی بہت ہے. ہمیں ایک کشتی کا سوار رہنا ہے, وہ کشتی جو مصباح الہدیٰ ہے, نجات کی کشتی ہے, حسین کی کشتی ہے. جو اس میں آ گیا وہ فلاح پا گیا, جو اس سے اتر گیا وہ ڈوب گیا. اب سنیے حسین سے اب اگر دونوں جگہ انسان چلے گا تو وہ منافقت کہلاتی ہے. حسین سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار, حضور ہم سے تو یہ تو رخی نہیں ہوگی ولایت کی جو دل میں بسی نہیں ہو. جیسے چل رہا تھا اس کو ویسے چلنے جو بار بار چھیڑخانی نہ کریں پلیز. ولایت کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. ہمیں حسین میں بہتے ہوئے آنسو بے شک جنت کی ضمانت ہے, لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تو بخش دے مجھے جنت یہ اور بات حسین, یہ چشم غم ہے کبھی مطلبی نہیں.
बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। खास पैगाम समझिए, नजर में हो जो किरदार हज़रते अब्बास, तो भाई भाई में नाराजगी की जो दिल में बसी नहीं होगी, बिलाली वो जिनके सीनों पे मातम के दाग होंगे नहीं, तो उनकी कब्र में फिर रोशनी नहीं। क्योंकि दाग मातम है, नक्शे मातम है, यही रोशनी बनकर उभरेंगे। वजह क्या है? आप आम हालात में अपने आप को मारें, शिर्क है। अपने आप को पीटें, उस हाल में शिर्क है कि अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत हुसैन, अगर मोहब्बत हुसैन रख कर अपने आप को पीटा जा रहा है तो ये इबादत है। फ़र्क सिर्फ इतना है। और बग़ैर मोहब्बत हुसैन के ऐसे ही अपने आप को अजियत दें तो फिर गुनाह है, शिर्क है, सख्त गुनाह है। और अगर ऐसा ना होता तो हज़रत अवैस करनी ने जब अपने दांत तोड़ दिए थे सारे मोहब्बत ने कि रसूल का न जाने कौन सा दांत शहीद हुआ हो, तो कहीं रिवायत नहीं मिलती कि रसूल खुदा ने उसको ये कहा हो कि तुमने बिदअत की। ना अल्लाह ने तो आसमान से उनके लिए केला भेजा हज़रत अवैस करनी की, लेकिन मेरे मोहब्बत में, मेरे महबूब की मोहब्बत में इसने ऐसा किया। तो ये कमाल है मोहब्बत हुसैन का। इमाम हुसैन की मोहब्बत वो काम कराती है जो नामुमकिनात में से होता है, क्योंकि हुसैन ने भी वो काम किया है दीन खुदा बचाने के लिए जो नामुमकिनात में से था। मुमकिन ही नहीं था, कोई बचा ही नहीं सकता था, हुसैन के अलावा कोई था ही नहीं जो इतनी बड़ी कुर्बानी देता। तभी तो रसूल का सर फख्र से बुलंद हुआ है। आप कहते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। फिर इनकी इजाज़त के बगैर ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई आ सकता है, ना कोई सुन सकता है। अगर हुसैन न दे भीख शरर नक़वी, अगर हुसैन न दे भीख शरर नक़वी, किसी के बाप से भी शायरी नहीं होगी, बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। मोहम्मद अली में दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं, कटती है ज़बान कट जाए मगर पैगाम ज़बानी देते हैं। शाहिद है अदाए मीसम की, हम हैं वो अली के दीवाने, जिस पेड़ पे सूली चढ़ना हो उस पेड़ को पाते हैं हम। मदह अली दार पे भी लफ्ज़ों रवानी देते हैं। इस्लाम गवाही देता है, जब जब भी ज़रूरत दी को पड़ी। इस्लाम गवाही देता है, जब जब भी ज़रूरत
جنت دی کو پڑی ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی ہم پیشانی ہر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے توجہ پیشانی ہر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشان دیتے ہیں قرب آپ تمام بزرگوں کی صحت جانے کے لیے قربان ہوئے جا رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہاں بیٹا سن لیا محمد علی دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا میں بہتا ہوں تب عباس مجھے جب اذن رواں مدح علی تھر پر علم گاڑے انہیں کہتے ہیں سب حیدر جو پانی پر علم گاڑے انہیں عباس کہتے ہیں نعرہ حیدری یہ کلام بھائی یہ کلام ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے آپ بار بار بیچ میں نہیں یہ کلام ختم ہوگا تو میں آپ کا کلام پڑھ دوں گا ٹھیک ہے مائک پہ میں اعلان کر رہا ہوں آپ کی طرف سے پڑھوں گا صحیح ہے مطمئن بیٹھیں اب کلام ختم ہونے دیں پھر دوسرا کلام شروع کریں صلوات پڑھیں محمد علیہ یہ کلام انڈیا کے کمسن شاعر ہانی ہلوری میں لکھا خدا اب ماشاءاللہ تو جوان ہو گیا خدا ان کی جوانی کو سلامت رکھے لیکن مولا حسین نے یہ بتا دیا کہ ہمارا ذکر کرنے کے لیے عمر کا چھوٹا ہونا ضروری نہیں بڑا ہونا ضروری نہیں معرفت کا بڑا ہونا بہت ضروری جب میں نے دعائیں مانگی تو اصغر نے کہا مت گھبراؤ مدحت کا شرف اس بچپن میں ہم تم کو بھی آنی ایک جاگتی صلوات پڑھیے جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آگہی آ گئی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں
موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ جعفر صاحب لکھتے ہیں غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نہ دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آئیے اب کھڑے ہو کر ایک کلام امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں ان کے تو حضور استغاثہ پیش کریں گے، اس کے بعد پھر ماتم ہو جائیں گے، بس پھر کبھی پڑھیں گے۔ اب ماتم کا وقت ہو گیا، پھر کبھی پڑھیں گے قدردانہ نے مظلوم کربلا۔ جمعہ کا دن ہے، شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، اپنے ہاتھوں کو سر سے بھی بلند کر کے امام کے ظہور کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، سارے مل کر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اب یہ ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے، جن کے ہاتھ میں کیمرے ہیں اپنا دوسرا ہاتھ کم سے کم اٹھانے کی زحمت کریں، ہاتھ اٹھا کے سارے مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک حجت ابن حسن، صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنه زکاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ امام زمانہ امام زمانہ، ہاتھ کو بلند کریں سر سے، سب مل کر پڑھیں۔ امام زمانہ امام زمانہ، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا۔ امام زمانہ، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا۔ امام زمانہ، حسین منظر وہ کب دکھے گا، خدا کے گھر پہ علم کا سایہ، نماز پڑھوائیں گے جو مولا تو پیچھے صف میں ملیں گے عیسیٰ، حرم میں مجلس بپا کریں گے، پڑھیں گے نہا۔ امام زمانہ، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا۔ امام زمانہ، ہاتھ اٹھا کے سارے، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا۔ امام زمانہ، بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے میرا، پر اس میں حجرہ ہے ایک تیرا، شرف یہ میرے لیے بڑا ہے، تو مجھ سے کر لے یہ ایک وعدہ، بس ایک شب کو تو میرے گھر میں قیام کرنا۔ امام زمانہ، اٹھا کے
دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ. اور ہر مومن کا دل مثال کعبہ کیوں ہے؟ میرا دل اور آپ کا دل مثال کعبہ کیوں ہے؟ دلیل پیش کر رہا ہوں. یہ تو ایک عام آدمی کا دل ہے، لیکن یہ کعبے کی طرح کیوں لگتا ہے؟ کعبے کی طرح اس کی منزلت کیوں ہے؟ سنیے. اس لیے کہ مثال کعبہ یہ دل ہے میرا، ہے اس میں مولا تیرا بسیرا. صدائے دھڑکن میرا عریضہ، بھلا میں کاغذ پہ اب لکھوں کیا؟ جو دھڑکنوں کی صدا سنے گا تو جان لے گا امام زمانہ. اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. سفر تھا پیدل جبر بئی گاؤں میں، ہر جگہ تجھ کو ڈھونڈتا تھا. تو زائروں میں تو عاشقوں میں، اے میرے مولا کہیں تو ہوگا. یہ سوچ کر ہی میں سب کے قدموں کو چومتا تھا امام زمانہ. ہاتھ بلند کر کے سارے بولے اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. ہماری سانسوں کا بھروسہ نہیں، ہماری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں. اور ابھی تو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا جب نہیں تھی تب بھی ہماری سانسوں کا بھروسہ نہیں تھا. مولانا صاحب تشریف فرما ہے، آپ سے درخواست ہے دعائے عہد کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے جو ایک بار زندگی میں انسان پڑھ لے؟ 40 دن صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد بہت لمبی اور طویل دعا نہیں ہے، ایک نارمل دعا ہے. لیکن اگر آپ نے 40 دن کنٹینیو پڑھ دیا تو امام کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس دنیا سے چلی بھی گئے اور میرا ظہور ہوا تو میں تمہیں قبر سے اٹھا کر اپنی نصرت کے لیے بلاؤں. تو یہ دعا عہد 40 دن تک ضرور پڑھیں. کتاب حق سے ہے میں نے جانا، ہر ایک شے کو فنا ہے مولا. لگا ہوا ہے قضا کا پہرا، نہیں ہے سانسوں کا اب بھروسہ. جو بند ہو جائے میری آنکھیں مجھے جگانا امام زمانہ. اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. ہم سب کے تصور میں مولا کا کوئی نہ کوئی ایک خاکہ ہوتا ہے ذہن میں کہ مولا ایسے ہوں گے، جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ایسی آنکھ ہوگی، ایسے بال ہوں گے. ایک کتاب ہے مولانا صاحب کی کمال الدین، اس میں مولانا صاحب کی تائید کے ساتھ بتا رہا ہوں ان کی موجودگی میں ان کو سبق سنانے کی حیثیت سے. کمال الدین ایک ایسی کتاب ہے جس میں امام زمانہ کا پورا گیٹ اپ لکھا ہے کہ جب آئیں گے تو خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، زلفیں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں گی، ہاتھ میں غازی عباس کا علم ہوگا. تجھے تصور میں جب بھی دیکھا علی کے جیسا تیرا حشم تھا، ہے تیرے قبضے میں تیغ حیدر، علم ہے کاندھے پہ باوفا کا، مثال دل سوار انداز فاتحانہ امام زمانہ. اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. دعا ہے مظہر کی رات دن کہیں گے آمین ماتمی سب. حسین کعبہ میں جب بھی مجلس برائے
ذکر حسین و زینب بغرض نوحہ تم اپنے فرحان کو بلانا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی میں نوحہ پڑھوں گا، اس کے بعد شبیہ ذوالجناح آپ تمام حضرات اس کی زیارت کریں گے. سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اور ابھی تو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. یہ وبا جب نہیں تھی تب بھی ہماری سانسوں کا بھروسہ نہیں تھا. مولانا صاحب تشریف فرما ہے، آپ سے درخواست ہے دعائے عہد کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے جو ایک بار زندگی میں انسان پڑھ لے؟ 40 دن صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد بہت لمبی اور طویل دعا نہیں ہے، ایک نارمل دعا ہے، لیکن اگر آپ نے 40 دن کنٹینیو پڑھ دیا تو امام کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس دنیا سے چلی بھی گئے اور میرا ظہور ہوا تو میں تمہیں قبر سے اٹھا کر اپنی نصرت کے لیے بلاؤں. تو یہ دعائے عہد 40 دن تک ضرور پڑھیں. کتاب حق سے ہے میں نے جانا، ہر ایک شے کو فنا ہے مولا، لگا ہوا ہے قضا کا پہرا، نہیں ہے سانسوں کا اب بھروسہ، جو بند ہو جائے میری آنکھیں مجھے جگانا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. ہم سب کے تصور میں مولا کا کوئی نہ کوئی ایک خاکہ ہوتا ہے ذہن میں کہ مولا ایسے ہوں گے، جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ایسی آنکھ ہوگی، ایسے بال ہوں گے. ایک کتاب ہے مولانا صاحب فرمائیں گے کمال الدین، اس میں مولانا صاحب کی تائید کے ساتھ بتا رہا ہوں ان کی موجودگی میں، ان کو سبق سنانے کی حیثیت سے. کمال الدین ایک ایسی کتاب ہے جس میں امام زمانہ کا پورا گیٹ اپ لکھا ہے کہ جب آئیں گے تو خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، زلفیں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں گی، ہاتھ میں غازی عباس کا علم ہوگا. تجھے تصور میں جب بھی دیکھا علی کے جیسا تیرا حشم تھا، ہے تیرے قبضے میں تیغ حیدر، علم ہے کاندھے پہ باوفا کا، مثال دل سوار انداز فاتحانہ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. دعا ہے مظہر کی رات دن کہیں گے آمین ماتمی سب، حسین کعبہ میں جب بھی مجلس برائے ذکر حسین و زینب بغرض نوحہ تم اپنے فرحان کو بلانا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی میں نوحہ پڑھوں گا، اس کے بعد شبیہ ذوالجناح آپ تمام حضرات اس کی زیارت کریں گے. مولا حسین اترے، جلتی ریت پر خود لے گئے، اپنی سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، کہا سکینہ آخری بار اپنے بابا کے سینے پر سو جا، کل سے معاملات تبدیل ہو جائیں گے. تو میرے سینے پر سوتی تھی، اصغر ماں کے سینے پر سوتا، آج کے بعد اصغر میرے سینے پر، تو ماں کے سینے پر سو، آج آخری بار سو. القصہ مختصر رضدارہ نے مجنون کربلا مولا حسین کربلا میں گئے، میدان میں گئے، رجس پڑھی اور 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا مولا حسین. القصہ مختصر کہ آخر میں ایک ہاتف غیبی کی صدا ہے،
جو قرآن میں بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس والے پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ یہ سننا تھا مولا حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور پھر صدا بلند کی، آؤ اے تیروں تلواروں خنجروں پتھروں مجھ پہ آ برسے۔ مولا حسین کا لاشا تیروں سے بھر چکا تھا، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ معلق تھا لاشا۔ ادھر جب ذوالجناح لوٹ کر آیا، اب منظر جو ہم یاد کرتے ہیں، جس کی یاد میں شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی ہوتی ہے، یہ وہ یاد ہے کہ جب ذوالجناح لوٹ کر خالی آیا ہے تو دیکھا امام حسین زین پر سوار نہیں ہے، ذوالجناح زخمی ہے اور خیموں میں ماتم بپا ہے۔ اپنے سروں پہ ماتم کیجئے گا، ذوالجناح کی شبیہ برآمد کر رہے ہیں۔ ذوالجناح کی شبیہ کو قریب عزاداروں میں گئے ہیں، آپ سب سروں پہ ماتم کریں۔ ذوالجناح 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 شبیہ کا ذوالجناح 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 علی آیا ہے شبیہ کا ذوالجناح 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 سے سکینہ نے رو کر کہا، 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 کیوں ہے کٹی جسم زخمی تیرا، زین خالی ہے کیوں اور سے ہے جھکا، بولتا کیوں نہیں چپ ہے تیری زبان، ذوالجناح ذوالجناح ہے کہاں بابا جان، ذوالجناح ہے کہاں بابا جان، تیرے پیروں سے لپیٹی میں کہتی رہی، بعد بابا کے میں جی نہیں پاؤں گی، میرے بابا کو تو چھوڑ آیا کہاں، ذوالجناح ذوالجناح بی بی کہتی ہے، ذوالجناح تو اتنا پیاسا ہے، میرے بابا کتنے پیاسے ہوں گے، تو اتنا زخمی ہے، میرے بابا کتنے زخمی ہوں گے، ذوالجناح مجھے ایک بات بتا، کند خنجر چلانے لگا جب نہیں میرے بابا کو پانی دیا یا نہیں، یاد میں ذبح بھی ذوالجناح ہے کہاں بابا جان، ذوالجناح ہے کہاں بابا جان، ذوالجناح ذوالجناح ہے کہاں بابا جان۔ جزاک اللہ زدار نے مظلوم کربلا، میری بات کو غور سے سن کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیجئے گا، رات کا کوئی پہر ہو دن کا کوئی پہر ہو، بی بی کے دربار پر جا کر اگر دعا کی ہے، بی بی میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، تو بی بی نے شفا دی ہے یا نہیں دی؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ بی بی نے ارمان پورا کیا ہے، آپ نے کہا بی بی اولاد دے دے، بی بی نے ارمان پورا کیا، آپ نے کہا روزی دے دے، روزگار دے دے، گھر دے دے، عزت دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، یہ ارمان بھی بی بی نے پورا کیا نا۔ اب صرف ایک ارمان بی بی کا ہے جو آپ سے چاہتی ہے، اور وہ ارمان ہے حسین کا ماتم۔ اب دیکھنا ہے یہ کہ ارمان بی بی کا کون کون پورا کر رہا ہے، ہلکا بنا کر سارے زدار ماتم کریں جو بی بی کا ارمان پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یا حسین 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 یا
حسین یا حسین ماشاءاللہ سارے حلقہ بنائیے ماتم کے لیے گیپ نہ ہو سارے عزادار حلقے میں کھڑے ہوں یا حسین اور جو عزادار ماتم نہ کر پا رہے ہیں وہ مہربانی کر کے حلقے والی جگہ سے ہٹ جائیں جنہوں نے صرف کھڑے ہو کر سننا ہے وہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کر سنیں ادھر اگر کھڑا ہونا ہے تو ماتم کرنا ہے جیسے ہی ماتم اٹھے گا تو سب نے ایک ساتھ ماتم کرنا ہے یہ نہیں ہو کہ شکل دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی جزاک اللہ یا حسین 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 حسین یا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا تو بے کفن ہے حسین بہن بیردہ ہے 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 آئی تھی مدینے سے لے کر میں اپنا بھرا گھر بھائی لوگوں نے میرا گھر لوٹ لیا بس پاس رہی تنہائی یہاں تشنہ لب تو رہا ہے بہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردہ ہے لاشیں سے تیری آتی ہے صدا سنتی ہے بہن مو جائے اے کاش کوئی تدبیر بنے اور زینب شام نہ جائے اسیر حسن قافلہ ہے بہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردہ ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردہ ہے بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ آلے نبی کو ظالم درد پھیلا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ ایک عاشق پر ہے جن کے دونوں جہان صدقے ایک عاشق پر ہے جن کے دونوں جہان صدقے
صد پہ ہنس ہنس کے شام والے ان کو بلا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ سیدانیت شیخ کی ماتم میں رو رہی ہے سیدانیت شیخ کی ماتم میں رو رہی ہے سیدانیت شیخ کی ماتم میں رو رہی ہے اور بے حیا ستمگر خوشیاں منا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ ایک ماں تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہے ایک ماں تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہے ایک ماں تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہے سجاد کے ستمگر درنے لگا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ اٹھ قاسم زہرا جائیا پہنوں میں دینا بڑھ آیا اٹھ قاسم زہرا جائیا پہنوں میں دینا بڑھ آیا مہندی لا بڑھ آیا قاسم نو زہرا جائیا مہندی لا بڑھ آیا قاسم نو زہرا جائیا اج پھپیاں درد ستایا اج پھپیاں درد ستایا ہے سر وچ مٹیاں پایا بنرا پر ناوڑ آیا مہندی لاوڑ آیا قاسم نو زہرا جایا اج پھپیاں درد ستایا اج پھپیاں درد ستایا ہے سر وچ مٹیاں پایا بنرا پر ناوڑ آیا مہندی لاوڑ آیا قاسم نو زہرا جایا مہندی لاوڑ آیا قاسم نو زہرا جایا مہندی لاوڑ آیا قاسم نو زہرا جایا ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا کے ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا کے ایک ایک ٹکڑے نو چم چم کے فروا کے اٹھ قاسم میری زہرا مسموم حسن دیا بہنا میرے شگن ملاوڑ آیا مہندی لاوڑ آیا قاسم نو زہرا جایا مہندی لاوڑ آیا قاسم نو زہرا جایا میں یوں بجرے دبا کیا پڑھدا قاسم جن
پوچھیا بیٹا قاسم کتنے منو زہرا جان شاہ گٹھڑی کھول بکھائے منو زہرا بی بی مو بنے دا چمڑ لگی تصویر نظر نہ آئی مٹیاں چو نال مظلوم دے اجرارا کے مٹیاں چو نال مظلوم دے اجرارا کے کربل دا اچھلے لہارا فرمارا لاج دلارا ہوران چاون آیا دلا من آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی راون 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 آیا قاسم نو زہرا جایا بللا کے سین کبرانو وچ کربل دے گلنا کے سین کبرانو وچ کربل دے رج رج کے پھپیا رویا ویرا تے پترا مویا جب رسیاں پاون آیا مہدی راون آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی راون آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی راون آیا قاسم نو زہرا جایا انج دی شادی سمر ہوئی یہ شادی دی انج دی شادی صبر ہوئی یہ شہزادے دی جان جی مر گئے سارے جان جی مر گئے سارے بھپیان پور کے بارے دین بچان آیا مہدی راون آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی راون آیا قاسم نو زہرا جایا اپنے سر پہ ماتم کر کے سارے عزیزہ آپ سب کے زخانوں کو مولا آباد رکھے امیر کا محل ہو یا غریب کی جھوپڑی ہو جہاں خلوص سے دل سے فرش و رشتہ ہے حسین کی مظلوم ماں ضرور تشریف لاتی ہے اپنے سروں پہ ماتم کر کے صدا بلند کریں فاطمہ زہرا 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 غمی حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے کرم یہ مجلس شفیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین
رسول خدا کے آنے کی خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی میرا نصیب کی مہمان ہوئے میری زہرا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا جھولا علی اصغر کا بھول نہ پائی مادر جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا 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 جل گئے خیمے جلا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا ہے جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا عمر بھر مانے پڑھا نوحہ علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تھا وہ جس نے چھیدا ہے گلا سوکھا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا نظر نیز پہ کس طرح سے آیا سوچو ہے نظر نیز پہ کس طرح سے آیا سوچو قبر کو کھود کے سر کاٹا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا مر گئی دھوپ میں ماں پلو جو سکا کھولا ہے مر گئی دھوپ میں ماں پلو جو سکا کھولا راکھ جھولے کی ملی راکھ جھولے کی ملی کرتا علی اصغر کا ہاتھوں کو جن ہاتھوں سے ماتم کرو ان ہاتھوں سے دعا کر کے آمین بولنا سارے مل کر ہاتھ اٹھاؤ مل کر سارے ہاتھ اٹھا کر بولو ہے یہ مظہر کی دعا نسلوں میں جاری ہو عزا ہے یہ مظہر کی دعا نسلوں میں جاری ہو عزا دے دے فرحان کو تو صدقہ علی اصغر کا ہر عزادار کو دے صدقہ علی اصغر کا
جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے حسین 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 جا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین حسین بابا کلام پڑھا ہوں بی بی کے مصائب ہیں. بی بی نے اپنے بابا کو اپنے دل کا حال بتایا اور اس کے بعد پھر مولا حسین نے کیا جواب دیا اس کلام کا جواب پیش کروں گا. دونوں کلام ایک ساتھ پیش کروں. پہلے بی بی کی فریاد سنیے پھر مولا حسین کا جواب سنیے. بابا میں اکیلی بی بی سکینہ کہتی ہے سکینہ سلام اللہ علیہ. بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا. جزاک اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اس سے پہلے کہ مصائب شروع ہو جائیں ایک اعلان سماعت فرمائیے گا. انشاءاللہ کل 19 محرم ہے. کل انشاءاللہ ٹھیک 4 بجے امام بارگاہ حسینیہ منشر چٹھا علی پور چٹھا وزیر آباد یہاں پر انشاءاللہ حاضری ہوگی. آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ آپ کے قریب ہے علاقہ تو ضرور تشریف لائیے گا. بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا. پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا. بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تہ ہوا. اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ. پھر میں چلائی رو کے چچا عباس شمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا. بابا میں روتی رہ گئی. بابا 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 جان بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمرے نے جب بابا جان شمرے نے جب مار تماچے منہ پر بالیاں کھینچ میری کرتا ہوا خون بتر. بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہے رخسار میرے کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. ہزاروں سروں پہ ماتم کیا آپ نے منہ پہ تماچوں کا ماتم کیا. سر حسین سے آواز آئی سکینہ تیرے چہرے پہ نیل کے نشان کیسے. بی بی کہتی ہے بابا شمر نے مجھے تماچے مارے چہرے پر نشان پڑ گئے. مولا حسین کہتے ہیں نیل کے نشان تو سمجھ میں آتے ہیں یہ گہرا زخم کا نشان کیسا یہ تیرے رخسار پر زخم کا گہرا نشان کیسا ہے. بی بی کہتی ہے بابا
شمر نے تماچے مارے تو شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا. بی بی کہتی ہے میں باپ سے دیکھا نہیں جاتا, میں بتاتا ہوں تماچوں کے ساتھ یہ گہرا نشان کس وجہ سے پڑا. بابا جان دیکھے نہ کیا, بابا جان دیکھے نہ کیا, سن بھی نہ پاؤگے بیان, میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. اب سنو کہ مولا حسین کا جواب کیا ہے. سکینہ جان بابا قربان, قافلہ لٹ گیا برسر کربلا, مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا, نیزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ, پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے. سکینہ میری بچی اے بابا کی جان, تجھ سے بیٹی جدا میں ہوا تھا کہاں, پر تو تھی جہاں میں تھا وہاں. میری بچی بابا قربان, رونا نہیں میں ساتھ ہوں. کیا گزرتی ہے باپ پر جب اس کے سامنے اولاد رو رہی ہو, بیٹی رو رہی ہو. اور سوچو حسین جیسے مولا کی سکینہ جیسی بیٹی اپنے سروں پہ ماتم کرنا, گریہ کرنا, مولا کہتے ہیں رونا نہیں میں ساتھ ہوں. شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے ابھی بھی, شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے ابھی بھی, ہماری اور تمہاری داستان ہے ایک جیسی ہے. جان سکینہ جان, سکینہ جان, سکینہ جان بابا قربان جان. تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی, چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی, چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی. میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ بھی میرے سر سے لہو جاری, تیرے کانوں سے خون جاری. تماچے تیرے چہرے پہ لگائے جا رہے ہیں, تماچے تیرے چہرے پہ لگائے جا رہے ہیں, تماچے تیرے چہرے پہ لگائے جا رہے ہیں. یہاں نیزے پہ ہم پتھر کھائے جا رہے ہیں. ہر جان سکینہ جان, سکینہ جان, سکینہ جان بابا قربان. تماچے تو نے کھائے ہیں پتھر کھائے میں نے بھی, تیرے رخسار ہیں نیلے میرا چہرہ ہوا زخمی. کئی دن کا ہوں میں پیاسا, کئی دن کی ہے تو پیاسی. گلا ہے خشک, گلا ہے خشک تیرا بھی, رگے میری بھی ہے سوکھی. ہمارے درد کو سمجھے کوئی اے کاش بی بی, میں لاشا ہو تو زندہ ہو, تو زندہ لاش بھی.